وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب کعبۃ اللہ کے گھر کو، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور دودھ پیتے ہوئے بچے حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا، کچھ نہیں اگتا تھا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ دعا کر کے چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ روئے، آپ کی ماں پانی کے لیے صفا مروہ کے پہاڑ پر ادھر سے ادھر 7 چکر بھاگی، حاجی اسی کی نقل کرتے ہوئے سعی کرتے ہیں، جب آ کر دیکھی تو آپ کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو رہا۔ آپ نے فوراً ہٹا کے اس پانی کو اور موکلا کیا اور نکلنے کا، اور مینار بنا دی، باؤنڈری بنا کر زم 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 رک جا کہہ دیا۔ اللہ رحم کرے مائی ہاجرہ پر، اگر آپ نے اس پانی کو زمزمہ نہیں کہا جاتا، عین معینہ، تو پوری دنیا میں وہ چلتا ہوا آج تک نہر کی طرح اپنے راستے بناتا ہوا، عین معینہ، وہ چشمہ جاری ہی ہوتا اور اپنا نئے نئے راستے پر پوری دنیا کو سیراب کرتا ہو۔ اللہ رحم کرے، اگر انہوں نے روکا نہ ہوتا، رکنے کا حکم نہ دیا ہوتا، اس جگہ پر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، کعبۃ اللہ چھوٹا سا ابھار تھا۔ دنیا جب بہت ساری اسرائیلی روایات اور تاریخی روایات اور بہت ساری صحیح اور ضعیف حدیثوں کے سہارے سے ہم دیکھیں تو زمین جب پہلی مرتبہ سوکھنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے کعبہ کا ابھار سوکھا اور پوری زمین پانی پر تھی، اسی لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، پروجیکشن ابھار، کسی بھی ابھار کو عربی میں کعبہ کہتے ہیں۔ اور پھر وہ اس لیے ہوا کہ فرشتے ہمیشہ اس کے اوپر بیت المعمور، اللہ کا عرش ہے، اس کا گھر بیت المعمور ہے، تو فرشتے ہمیشہ طواف کرتے، اس طواف کی وجہ سے پانی کی جو ویوز اور لہریں وہاں پر، تو پہلے سب سے پہلے زمین کا وہ حصہ اوپر آیا اور پانی کی لہروں نے بھی طواف کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے زمین، پوری زمین کے اوپر سوکھتی چلی گئی۔ اس جگہ پر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے بنایا اس کعبۃ اللہ گھر کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، حج کی جگہ، عبادت کی جگہ، رکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے کی جگہ، ان طہرا بیتیا، اے ابراہیم پیغمبر، اے اسماعیل پیغمبر، تم دونوں میرے گھر کو صاف کرو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ، عبادت، نماز اسمرن، نام اسمرن کے لیے آئیں، حج کے لیے آئیں، سچے مالک کی یاد میں بیٹھیں، اس جگہ پر اعتکاف میں بیٹھیں، ان کے لیے میرے گھر کو صاف کرو۔ ہر مومن بندے کو، ہر ایمانی بندے کو جہاں پر اللہ کا نام اسمرن کیا جاتا ہے، سچے مالک کے نماز سمرن کے لیے رکوع سجدہ کیا جاتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، ایسی جگہوں کی صفائی ہر گیانی اور ایمانی بندے کو ایک نہ ایک مرتبہ زندگی بھر میں جھاڑو دے کر صفائی کر کے کر دینا چاہیے۔ اس آیت پر عمل ہوگا۔ آپ نے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 2 پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، لیکن ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ گھر کعبۃ اللہ مکہ میں، للذی ببکہ، جو مکہ اور بکہ میں ہے، جہاں پہلی مرتبہ اس پروجیکشن کو، اس ابھار کو بکہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب زمین پر پانی سوکھنا شروع ہوا، پہلا ابھار کعبہ کا اوپر آیا، فرشتوں کے طواف کی وجہ سے لہروں نے طواف کیا، تو لہریں اسے جا کر مارتی تھی اس پروجیکشن کو، اس ابھار کو، اسی لیے اس جگہ کا نام پرانی تاریخ میں بکہ کہا جاتا ہے۔ دکہ یدک کو، بکہ یبک کو، موجوں کا تھپیڑا جا کر کسی کو دھکے دینا، اس وجہ سے پہلے بکہ نام تھا، بعد میں بکہ بولنا مشکل ہے تو مکہ پڑ گیا، اور قرآن میں 4 پارے کے شروع میں آیا ہے للذی ببکہ مبارکا وہدی للناس، بڑی برکت والی جگہ ہے جو پہلی مرتبہ اللہ کا کعبے کی جگہ ابھری، اور وہاں پر پھر فرشتوں نے طواف کیا، اور اس کے بعد پوری ہسٹری ہے کعبۃ اللہ کی بنیادیں کیسے رکھی گئی، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس کے اوپر بنیادیں پھر سے کھڑی کی، اونچا اٹھایا، مطلب بنیاد موجود تھی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس گھر کو ہم نے بنایا، کعبۃ اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے، 1441 سال کے بعد آج اس سال 2020 کے اندر 2020 ایئر 2020 کے اندر حج روک دیا گیا، عمرہ نہیں ہوا۔ کیا وجوہات ہے؟ کچھ کم لوگوں نے، 1200 لوگوں نے کیا۔ کیا وجوہات ہے؟
کیا نہیں ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر، اور ہمیں وہ شکتی اور طاقت دے کہ تیرے گھر کعبۃ اللہ ان اول بیت وضع للناس، جو پہلا گھر لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا تیرے نام سمرن کے لیے، تیرے حج کے لیے، تیرے نماز سمرن کے لیے، اور پوری دنیا سے تہوی الیہم، لوگوں کے دل ابھرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، پھڑکتے ہوئے اس طرف جاتے ہیں، اس گھر کو آباد کرنے، اس کے حج، اس کے عمرے کے لیے۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے۔ بیت المقدس جہاں پر لوگ جانا بھول گئے، جس کی طرف قبلہ اول پہلے منہ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، جو بار بار حج کر چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اب بیت المقدس کا رخ کریں، ایک حج ہونے کے بعد بیت المقدس کی زیارت کریں۔ ادھر بھی لوگوں کی آبادی، تعداد، زیارت کرنے والے پہنچنا چاہیے، تو لوگ جو ایک حج کر چکے، جو بار بار حج کرنا چاہتے، وہ بیت المقدس کی طرف جائیں، تاکہ اس جگہ سے بھی اسلام کی سربلندی کا، ایمان کے گیان کے پھیلانے کا کام ہوگا، تو وہاں پہنچے۔ کعبۃ اللہ، مسجد نبوی مدینہ، اس جگہ کو آباد کریں، اور دنیا کی سارے مسجدیں جہاں پر اللہ کے نام سے اذان دی جاتی ہے، سچے مالک کے نام اسمرن کے لیے کام ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، نام اسمرن ہوتا ہے، نماز سمرن ہوتا ہے، ان تمام مسجدوں کو اللہ ہمیں قائم آباد اپنی عبادت سے، اپنے سجدے سے، اپنے رکوع سے، اپنی آبادی سے، اپنی تعداد سے، اپنی حاضری سے، اپنے خشوع و خضوع سے، ان تمام سجدے کی جگہوں کو، رکوع کی جگہوں کو، اور جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اب اتنے لمبے چوڑے مشن کی طرف ایمانی گیانی بندوں کو آ جانا چاہیے کہ پوری زمین اللہ کی مسجد ہے، سجدے اور رکوع کی جگہ ہے، نام اسمرن کی جگہ ہے۔ سارے بندوں کا دل، گیان اور ایمان ان کے دماغ تک پہنچا دینا، یہ ہمارا فیلڈ ہے، یہ ہمارے کام کا یہ زمین ہے۔ پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے، پورے انسانوں کے دل ہمارے گیان اور ایمان کے کام کے لیے بنائے گئے، سب تک پہنچے۔ اے مالک دعا بھی کرتے ہیں جتنی کوشش اور محنت ہے، طاقت ہے، سب تک ہمیں پہنچنے کی ہمت اور طاقت دے، اور سارے مسلمانوں کے گروپ کو، جماعتوں کو اب یہ توفیق دے دے، وہ ایک ہو جائے، رابطو آپس میں جڑ جائیں، رابطے میں آ جائیں، گیان ایمان پھیلانے کے لیے۔ جو شرک اور کفر پر ہیں انہیں بتائیں کہ تم ایک مالک کو چھوڑ کر کہاں بھٹکے جا رہے ہو، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کدھر بہکے جا رہے ہو۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جتنے ایک مالک کے ماننے والے، چاہے وہ نراکاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ، کسی بھی نبی رسول پیغمبر، عیسیٰ پیغمبر کے ماننے والے ہو، جو ایک مالک کو مانتے ہیں، تو وہ آخری نبی اور رسول محمد پیغمبر کو بھی مان لے، اور ان کے بعد ایک مالک کے نام پر ساری دنیا کو گیان اور ایمان کی طرف بلائیں، گیان اور ایمان کی آخری کتاب قرآن کو مان لے، اور اس کی طرف پوری دنیا کو لانے کی کوشش کرے۔ تو اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ جَعَلْنَا، جب ہم نے بنایا، اللہ کہہ رہا ہے سچا مالک، البیت کعبہ، مکہ اور بکہ میں، مثابۃ للناس، لوگوں کے ثواب کی جگہ، وَأَمْنَا، لوگوں کے لیے امن کی جگہ، حراماً آمنہ، یجبا الیہ ثمرات، ایسا امن کی جگہ ہم نے بنائی ہے، ہر طرف سے پھل چن کے کٹ کے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم پیغمبر نے دعا تھی مکہ اور کعبہ والوں کو، اس بلد امین، امانت دار، امن والے شہر کو، اے اللہ تو پھلوں کا رزق دے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اس مکہ شہر کے آزو بازو لٹیرے تھے، لوٹتے تھے، راہگیروں کو لوٹتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، لیکن مکہ امن والا تھا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس بلد الامین کی قسم کھائی ہے۔ بڑی افسوس کہ 2020 میں وہاں پر حج اور عمرہ رک گیا، کچھ 10، 1200، 1100، 1000 لوگوں نے کیا۔ اے اللہ تیرے نماز اسمرن کے لیے، تیرے نام اسمرن کے لیے، تیرے حج کے لیے، تیرے عمرے کے لیے، لبیک اللہم لبیک آ گیا میں، اور پوری زمین پر تیرے وَقَبِّرْهُ تکبیرہ، تیری بڑائی کا بلندی کے لیے، تیرا نام اونچا کرنے کے لیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تیرے رب کا نام سب سے اونچا ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں توفیق عطا کر، ہم سارے دنیا کے انسانوں کو اس گیان اور ایمان کی طرف لے کر آ جائیں۔ وہ امنا، اس مکہ شہر کو ہم نے امن والا بنایا تھا۔
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں پہ کھڑے ہو کر جس پتھر پر آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور جہاں پر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے تھے، اسی جگہ تم بھی مصلی، اس نماز پڑھنے کی جگہ پر تم بھی نماز پڑھو۔ امام آج وہیں کھڑا ہوتا ہے کعبۃ اللہ میں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے مصلی کو مصلی بنا لو۔ جب ایمانی گیانی بندوں میں تنزلی آئی، بگاڑ آیا، فرقے بٹے، تو 4 مصلی بچتے تھے کعبۃ اللہ میں، ہر 4 لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے انتظار کرتا تھا۔ پھر جب اللہ نے ہدایت دی، طاقت اور قوت اور شکتی حق کی آئی، اس آیت پر عمل کیا گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حق ایک ہے، امام ایک ہونا چاہیے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن کا حق ایک ہے، گیان اور ایمان کا سچ ایک ہے، تمہارا امام بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور قرآن کی آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، 4 امام ایک نماز، 4 امام نہیں پڑھائیں گے، 4 جماعت نہیں ہوگی، ایک جماعت ہوگی۔ ہاں لیٹ بعد میں کوئی آئے تو پھر جماعت کرے الگ ہے، لیکن اپنے اپنے امام کے انتظار میں لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، میرا امام یہ، میرا امام وہ۔ آج بھی یہ جہالت ہے، میں فلاں ملا کی سنوں گا، میں فلاں عالم کی سنوں گا، وہ میرا امام ہے۔ وعندنا، ہمارے علماء کے قریب، وعلماؤنا، ہمارے علماء، یہ کیا ہے؟ علماء، عالم اللہ کا ہوتا ہے، حق کا ہوتا ہے، دین کا ہوتا ہے، کسی ایک مسلک اور جماعت اور گروپ کا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہے تو کچھ دال میں گھوٹالا اور کالا ہے۔ وہ اگر کسی جتھے اور گروپ کا ہے، وہ ہمارا عالم ہے، میں ہمارے عالم کی مانوں گا، کسی اور کی نہیں، یہی تو سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اور جب اللہ نے حق کو طاقت دی تو 4 مصلی ختم کر کے کعبۃ اللہ کے پاس سے ایک مصلی کر دیا گیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے اللہ دعا کرتے ہیں آج جو ایمان والے 4 فرقے اور 4 مسلک میں سب سے بڑے، اور اس کے بعد پھر اور بڑھتے چلے گئے، 5واں اہل حدیث بھی نکل گیا، شیعہ بھی نکل گئے، قادیانی بھی نکل گئے، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل قرآن، اہل کتاب، کیا کیا نکل گئے، سارے فرقے پاکستان میں 500 سے زیادہ۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تیرے نام کے لیے، تو ایک ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، حنفی بھی ہو، شافعی بھی ہو، مالکی بھی ہو، حنبلی بھی ہو، دیوبندی بھی ہو، بریلوی بھی ہو، شیعہ بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، جماعت اسلامی بھی ہو، جماعت غیر اسلامی بھی ہو، سب کچھ ہو تم، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ اللہ بھی کئی جگہ قرآن میں کہہ رہا، نہیں میں حنفی ہوں، نہیں میں شیعہ ہوں، نہیں میں دیوبندی ہوں، نہیں میں بریلوی ہوں، اللہ بار بار پوچھ رہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں۔ یوسف پیغمبر نے دعا کی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، میں مسلم مروں گا تو نیک لوگوں سے جا کر ملوں گا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ کے رفیق ہیں، سچے اچھے رفیق اور دوست ہیں جنت میں۔ توفنی مسلمہ، مجھے بھی مسلم وفات دے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیوں آیا ہے قرآن میں؟ نکاح کے وقت یاد دلایا جاتا کہ تو حنفی نہیں ہے، تیرا نکاح حنفی طریقے پہ نہیں ہوگا، تو شافعی نہیں ہے، تیرا طلاق شافعی طریقے پہ نہیں ہوگا، تمہارے میاں بیوی کے ہر معاملات اللہ کے حدود کے مطابق چلیں گے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 طریقے پر نہیں چلیں گے۔ حق کو 4 جگہ بانٹ دیا ان لوگوں نے، ایک قرآن کے اللہ کے حدود پر چلیں گے، اور جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی قضیات ان کے فیصلے سے ہو گیا اس پر چلیں گے۔ نکاح کے وقت یہی یاد دلایا جاتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو مرنا تو مسلمان، تیرا نکاح قرآن کی آیتیں پڑھ کے، تیرا طلاق قرآن کے اللہ کے حدود کے مطابق ہوگا، تمہارا ملنا کب ایک طلاق، کب دوسرا طلاق، کب تیسرا طلاق، کب حرام ہوگی، کب رجوع ہوگا، کب عدت ہوگی، کتنی عدت ہوگی، کیسی ہوگی، کیسے دوبارہ رجوع ہوگا، کیسے حلال ہوگی، پلاننگ کے ساتھ کرنے سے حلال ہوگی یا نیچرل حلالہ ہوتا ہے، یہ تو حرام کام ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کہا، اور کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس نکاح کے وقت آیت نے بتا دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز کا عبادات کا معاملہ ہو، توقیفی
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اور مصلی کس امام کو کہاں کھڑا کرو، ایک امام ہو، 4 امام کھڑا کر دیے تھے، کعبۃ اللہ میں بھی ہٹائے گئے، ختم ہوئے، اور چاروں مسلک اب پوری دنیا سے یہ سارے نام ختم ہونا چاہیے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ سارے نام تم اور تمہارے باپ داداؤں نے، اکابر نے رکھا، یہ سب ان کے رکھے ہوئے ختم کر دو۔ اللہ کا رکھا ہوا نام ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل، اس قرآن سے پہلے، وفی ھذا، اس قرآن کے اندر، یہ نام تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ میرے ملا کا، میرے عالم کا، میرے اکابر علماء کا رکھا ہوا نام مجھے اچھا لگ رہا، میرے باپ دادا کا طریقہ مجھے اچھا لگ رہا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، عبادات ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، آپس کے نکاح اور طلاق کے معاملات ہو، ہر ایک میں اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی، اللہ کی حدود کی چلے گی، فتوے کی نہیں چلے گی، اللہ قال الرسول کی چلے گی، اقوال الرجال کی نہیں چلے گی۔ ڈال دو دریا میں، جلا دو اقوال الرجال کو، ختم کر دو، اور اللہ کی حدود کو لے لو، سب متحد ہو جاؤ گے، جمع ہو جاؤ گے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سچی حدیثیں، ان سچی حدیث پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا عمل ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کے سارے جتنے فتاوے، اقوال الرجال اور جتنے مسالک، راستے تم نے بنا لیے، سب گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک راستے پہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ڈھیر سارے راستوں پر مت جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، اور فرقہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ ان سب فرقوں سے آ جاؤ مسلم حنیف، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس ایک راستے پہ مسلم حنیف بن جاؤ۔ حنفی مت بنو، شافعی مت بنو، حنبلی مت بنو، مالکی مت بنو، اہل حدیث مت بنو، شیعہ مت بنو، دیوبندی مت بنو، بریلوی مت بنو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، اس ایک راستے پر چلو۔ 1500 سے زیادہ فرقے جو پاکستان میں بن گئے، انڈیا میں کچھ کم ہے خوش قسمتی سے، تو ان فرقوں کو سب کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ تمہیں الگ کر دیں گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو۔ بتاؤ، کچھ گھماؤ پھراؤ ہے، کچھ غلط تعویل کر رہا ہوں، کچھ آیتوں کا غلط ترجمہ کر رہا ہوں، سنو، بار بار سنو، پھر سے سنو، اپنے علماء کو سناؤ، یہ ویڈیو پھر سے سنو، اور دیکھو یہ کس طلب کے ساتھ، کس دل کے ساتھ، کس تمنا کے ساتھ قرآن کی آیتوں کے سہارے سے جو باتیں رکھی گئی کہ حق ہے کہ نہیں، ہمارے جوڑنے کے لیے، ہمارے ایک ہونے کے لیے، ہمارے اتحاد کے لیے کافی ہے کہ نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم کے مقام کو ایک مصلی بنا لو، ایک امام کے اوپر ایک قرآن پڑھے گا، ایک جماعت ہوگی، 4 جماعتیں نہیں ہوگی، حق 4 جگہ تقسیم نہیں ہو سکتا، پاؤ کلو ہو جائے گا، حق 1 کلو ہے تو ایک جگہ پر رہے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے پکا عہد لیا، وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے، وإسماعیل، حضرت اسماعیل سے، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، تم دونوں میرے گھر کو صاف کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے تیرا گھر کی صفائی کرنے کی، تیرے گھر کو رکوع سجدے سے آباد کرنے کی، اعتکاف سے آباد کرنے کی، تیرے گھر کو حج اور عمرے سے کعبۃ اللہ کو آباد کرنے کی، پوری زمین پر جب جہاں موقع ہو تیرے نام اسمرن کے لیے، نماز کا وقت نہ ہو تو نام اسمرن کا وقت کسی بھی وقت کر سکتے، نماز سمرن کے لیے جب وقت ہو تو زمین پر جہاں پر بھی ہوں، اللہ تیری نماز کے قائم کرنے کے لیے تو مجھے توفیق عطا کر، اللہ تیری نماز قائم کرنے کے لیے تو مجھے توفیق عطا کر، جماعت کے ساتھ، اور ایسی جماعت کے جن کے دل جٹے ہوئے ہوں، جو اس مشن کے لیے، سچے گیان کے لیے قدم سے قدم ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز بھی پڑھیں، نام اسمرن کریں، اور اس نام کے لیے پھیلانے کے لیے، گیان اور ایمان سارے بندوں تک پہنچنے کے لیے، اخواننا علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے میٹنگیں کریں گیان اور ایمان کے لیے، سچے راستے کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اخوانن علی سرر متقابلین، جنت میں وہ پہنچ جائیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے مسندوں پر، صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ہم نے پکا عہد لیا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف کرو، جھاڑو دو۔ اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا اتنی بڑی بات اللہ حکم دے رہا، اپنے اتنے بڑے نبی پیغمبر، ملت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، یہ ملت تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے راستے پر ہے، قربانی کی سنت تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت پر ہے،
واتبعوا ملت ابراہیم، اے محمد پیغمبر تم حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ ان کو حکم دیا گیا میرے گھر کی صفائی، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو حکم دیا گیا طہرا، تم دونوں صاف کرو، بیت یا میرے گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آج تو ہم نے اللہ کے گھروں کو بھی بانٹ دیا، حنفی مسجد، شافعی مسجد، مالکی مسجد، حنبلی مسجد، اہل حدیث مسجد، شیعہ مسجد، بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد۔ اللہ کا گھر ہے کہ مسلک کا گھر ہے؟ اسی لیے ان مسجدوں کے اندر لوگوں کے دل کھنچ کے نہیں جا رہے، کیونکہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی، ایک مسلک کے لیے بنائی گئی، ایک فکر کے طور پر بنائی گئی۔ کمپٹیشن ہوا مسجدیں بنانے میں اپنے اپنے مسلک کی، اللہ کا گھر نہیں بنایا گیا۔ اللہ کا گھر ہوتا تو سب کے لیے کھلا ہوتا، ہر اعتکاف کرنے والے کے لیے، ہر طواف کرنے والے کے لیے، جیسے کعبۃ اللہ کھلا ہے ایسی ہر مسجد اعتکاف کرنے والے کے لیے، ہر رکوع کرنے والے کے لیے، ہر سجدہ کرنے والے کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے، ہر سچے مالک کا نام لینے والے کے لیے، اور جو سچے مالک کا نام نہیں لیتے ان کے لیے بھی اللہ کے گھر کے دروازے کھول دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اللہ کا گیان اور ایمان تم اسے پڑھ کر سنا کر بتا دو، اور وہ گیان اور ایمان کی طرف آ جائے، اسے بھی مسجد میں آنے دو، اسے بھی اللہ کے گھر رکوع سجدے کی جگہ کا زیارت کراؤ، گیلری بناؤ، آ کر بیٹھے سنے دیکھے، نماز سمرن عربی اس کا ترجمہ بتاؤ، اذان کا مطلب بتاؤ، یہ سچے مالک کا مشن کیا ہے یہ بتاؤ۔ 90 سال میں 13 کروڑ کو مورتی پوجا چھوڑوا کے نرنکاری لوگ ایک مالک کی وڑک کی طرف لا سکتے، اور 90 سال میں اس انڈیا میں 1000 سال میں 750 سال حکومت کی، اس کے اندر بھی سب تک حق ایمان اور گیان نہیں پہنچا سکے، اور ابھی 1000 سال 90 سال کے اندر ہم نے لوگوں کو خارج کیا، وہ کافر، یہ مشرک، یہ مسلک کا، وہ کافر، یہ دین سے خارج، سب کو خارج کرنے کا ٹھیکہ لیا، کسی کو ایمان میں داخل کیا کیا؟ نرنکاری لوگ 13 کروڑ لوگوں کی مورتی پوجا چھوڑوا کر انہیں گیان اور ایمان میں لے کر آ گئے، ایک مالک سے جوڑ دیے، اور ہم مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان سے خارج کر رہے۔ کتنے لوگوں تک گیان پہنچائے؟ تو ہر ایک کے لیے مسجد کے دروازے کھل جائے۔ انطہرا، اے ابراہیم اور اسماعیل پیغمبر، میرے سب سے بڑے گھر اول بیت کعبہ مکہ بکہ میں جو ہے اس کو صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب دنیا کی ساری مسجدوں میں طواف تو نہیں ہوتا، اعتکاف تو ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ تو ہوتا ہے، اور جو رکوع سجدے کے لیے نہیں، ایسے ہی آنے وزیٹرز کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے آنے دو۔ ہر نماز کے بعد جو آیت پڑھی گئی قرآن کی اس کا ترجمہ سناؤ، جو گیانی ایمانی بندے نہیں ان کو بھی بتاؤ، حتی یسمع کلام اللہ، جب تک وہ اللہ کا کلام نہ سن لے۔ آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلم ایمانی گیانی کہنے والے، سینہ ٹھوک کر میرا دادا، میرا باپ، میرا خاندان مسلمان، 7 پیڑھیوں تک ہم مسلمان، لیکن حتی یسمع کلام اللہ پہ عمل نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب دیا اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے، اس کے پڑھنے کا، اس کے سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اسے سیکھنے کا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر جو قرآن سیکھے اور سکھائے، سیکھ بھی نہیں رہے، سکھا بھی نہیں رہے، پڑھ بھی نہیں رہے، پڑھا بھی نہیں رہے۔ تمہارا چھوٹا سا بچہ گھر میں گانے گا رہا، سب کچھ اسے یاد ہے، قرآن کی دعائیں اور بول یاد نہیں ہے۔ حتی یسمع کلام اللہ، خود بھی سنیں۔ اللہ توفیق دے۔ اس آسمانی آواز چینل پر ہم ابھی تک کے 14-15 پارے ڈال چکے ہیں، اللہ اس کو ترقی دے، لوگوں کو سننے کی، اس میں کچھ غلطی ہوئی اہل علم کو بتانے کی ہمیں توفیق عطا کر ہم اس کی اصلاح کر لیں گے، اور اس میں جو اچھی باتیں سب تک پھیلانے کی۔ حتی یسمع کلام اللہ، مقصد یہی ہے اس آسمانی آواز چینل کا کہ پوری دنیا والے اگیانی لوگ بھی اللہ کا کلام سن لے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، مسجد، سجدے کی جگہ، رکوع کی جگہ، بلد الامین مکہ، کعبہ، بکہ، مدینہ، مسجد نبوی،
اور جو مسجدیں بنائی گئی چاہے مسلک کے نام پہ، اب اللہ کے نام پہ اللہ کا گھر کہہ دو اور سب کو آنے دو، ہر رکوع سجدے والے کو آنے دو، رکوع سجدہ نہیں ہر اگیانی کو آنے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے۔ اور سنو، اللہ تہس نہس کر دے گا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، کہنے والوں، کلمہ پڑھنے کا دم بھرنے والوں، ہم جنت میں جائیں گے یہ دعویٰ کرنے والوں، اگر ہم نے سب تک اللہ کا کلام سنانے پہنچانے کی، گیان اور ایمان کی باتیں پہنچانے کی کوشش نہیں کی تو اللہ ہلاک کر دے گا۔ سورہ والعصر کی تفسیر میں بندے نے بتایا، اسے سنیے، حتی یسمع کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنانے کی توفیق کریں۔ اقوال الرجال، لوگوں کے فتاوے، رائے قیاس ڈال دے سمندر میں، لگا دے ماچس، سلگا دے، جلا دے اسے، اس میں کچھ نہیں ملنے والا۔ ان کی وقتی رائے تھی اس زمانے کے حساب سے، اس وقت ٹھیک ہے، اچھا چلا گیا اس کے اوپر۔ جب وقتی طور پر جو مسئلہ آئے گا، قرآن کے احکام زندہ ہیں، سچی حدیثیں باقی ہے، محدثین نے، لوگوں نے محنت کر کے گئے، جب جو موقع آئے گا اس وقت اجتہاد، استنباط اور کوشش کر لیں گے، استخراج کر لیں گے اور فتوے اس وقت کے نکل جائیں گے، پھر اسے آگ لگا دیں گے، بعد والے پھر قیامت تک کے نکال لیں گے۔ یہ طریقہ اختیار کرو، وقتی فتویٰ، وقتی قیاس، وقتی اقوال الرجال۔ خود امام شافعی، امام بخاری، چاروں ائمہ اقوال القدیم، اقوال الجدید، امام شافعی کا قول جدید، امام شافعی کا قول قدیم، کیوں انہوں نے اپنے قدیم قول سے رجوع کر لیا؟ امام ابو حنیفہ کا قول قدیم، قول جدید، کیوں انہوں نے رجوع کر لیا؟ کیوں ان کے ساتھ میں ان کے شانے سے شانہ، کاندھے سے کاندھا، پیر سے پیر ملا کر نماز پڑھنے والے، ان کے شاگرد، ان کے گھٹنے سے لگا کر بیٹھ کر تلمذ، شاگردی طے کرنے والے، علم حاصل کرنے والے، کیوں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیے؟ روپیے کے لیے، پیسے کے لیے، اپنے نام کے لیے؟ کیا بددیانتی کی تھی انہوں نے اختلاف کر کے؟ دیانت داری تھی، حق تھا، سچ تھا، دلیل تھا، اپنے امام کی بات سے ٹکراؤ کیا، اختلاف کیا، اس چیز پر آ جاؤ۔ اقوال الرجال کو چھوڑ دو، اس جنگل میں، اس سمندر میں مت بھٹکو، فتاوی کے جنگل میں مت جاؤ، آگ لگا دو اور اللہ کے حدود پر آ جاؤ، اللہ کے کلام کو سناؤ۔ اس کی تفسیر مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اس کی تفسیر غیروں کے لیے کیا ہے، اگیانی لوگوں کو کیسے قرآن بلاتا ہے، حتی یسمع کلام اللہ، اس کی کوشش کرو۔ یہ نہیں بول رہا اہل قرآن بن جاؤ جو گمراہ فرقہ ہے، ہاں یہ نہیں کہا جا رہا حدیث کا انکار کر دو، منکر حدیث بن جاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ سچی حدیثیں آج بھی زندہ ہے، اللہ کا کلام آج بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا باقی ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ اس کی تفسیر سچی حدیثوں کے ذریعے، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے زندگیوں سے جو تفسیر ملتی اسے لے کر پوری دنیا میں چھاتے چلے جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔